400 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। एक दिन घर से निकले किसी काम से, काम था उसको पहाड़ के ऊपर, चढ़ गए, वापस आए, अल्लाह की बारगाह में शिकायत की कि मौला तू तो कादिर मुतलक है, तेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ जमीन बना देता, पहाड़ नहीं बनाता तो इंसानों को चढ़ने में और उतरने में तकलीफ नहीं होती। सिर्फ इतना ही कहा, वो भी अपने फायदे के लिए नहीं कहा, तमाम इंसानों के फायदे के लिए कहा, अल्लाह की तमाम मखलूक के फायदे के लिए कहा कि मौला इतना बड़ा तू पहाड़ बना दिया है कि चढ़ने में उतरने में बहुत परेशानी होती है, तू तो खालिक है, तू तो कादिर मुतलक है, अगर तू चाहता तो जमीन को यूं ही बिछा देता, पहाड़ ना बनाता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह ने कहा मेरी बनावट पर उंगली उठाया, मेरी बनावट पर उंगली उठाया, मेरी बनावट पर एतराज किया, चलो मैं तुम्हारा नाम नेकों के लिस्ट से हटाकर बदबख्ती के लिस्ट पर लिख देता हूं। अल्लाह ने 400 साल की इबादत को ना देखा, सिर्फ एक नाशुक्री की वजह से। वो नाशुक्री सिर्फ अपने लिए नहीं था, पूरी कौम के फायदे के लिए था कि सबको सबके लिए अच्छा होता, चढ़ना नहीं पड़ता, उतरना नहीं पड़ता। उस वक्त जो नबी थे अल्लाह ने वही भेजा और कहा कि जाओ उस आदमी से कह दो कि तेरा नाम, तूने मेरी तख्लीक पर उंगली उठाई है, तेरा नाम नेक बख्त से काट करके बदबख्ती के तरफ लिख दिया है। वो इंसान फिर सजदे में गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कर रहे, जबकि वो सुना कि पहले मैं जन्नती था अब जहन्नमी वाले लिस्ट में आ गया। फिर भी वो कहता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सजदे में सर है। वो नबी, उस वक्त के जो नबी थे, उन्होंने फरमाया अरे तेरा नाम तो पहले जन्नती वाले लिस्ट में था, तूने नाशुक्री की है, तेरा नाम दोज़खी वाले लिस्ट पर आ गया है, फिर शुक्रिया किस बात की अदा कर रहा है? तो उस शख्स ने कहा जो 400 साल तक इबादत किया है, उसने कहा कि शुक्रिया इस बात पर अदा कर रहा हूं कि उसने अपना बंदा तो मुझे बना के रखा, ऐसा तो नहीं कहा उसने तो मुझे जन्नती वाले लिस्ट से हटाकर दोज़खी वाले लिस्ट पर कर दिया। सिर्फ वो तो इतना ही किया, कम से कम अपना बंदा तो वो समझा है, अपने बंदे से वो बाहर तो नहीं किया है। बंदगी में मजा है, नमाज में मजा है, रोजे में मजा है, ज़कात में मजा है, अल्लाह की इबादत में मजा ही मजा है। सिर्फ बंदगी करने का तरीका तो सीख लीजिए, बंदगी करने की मोहब्बत तो सीख लीजिए, फिर देखिए अल्लाह की बंदगी में कितना मजा है। उसने कहा ए अल्लाह के नबी, आपने कहा है कि अल्लाह ने मेरा नाम जन्नती वाले लिस्ट से हटा दिया है, दोज़खी वाले लिस्ट पर रख दिया है, लेकिन अपना मेरा नाम जो है बंदगी के लिस्ट से नहीं हटाया है। उसने मुझे अपना बंदा बनाया है, मैं उसका बंदा हूं, इतना तो करम उसने किया है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐ मेरे दोस्तों, आप जैसे भी हैं, गोरे हैं कि काले हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, आप अमीर हैं कि गरीब हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो यहां पड़ता है कि आप इंसान हैं, ईमान वाला है तो कसरत से अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह को सजदा कीजिए। कभी नमाज में पंजगाना नमाज पढ़िए, मरते दम तक नमाज फर्ज है। जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है, तब वो कामयाब हो जाता है। फर्क ये पड़ता है कि इंसान का हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, आंख भी सलामत है, कान भी सलामत है, जिस्म सलामत होने के बावजूद भी इंसान अगर अल्लाह को सजदा ना करे
تب فرق پڑ جاتا ہے. انسان اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تب فرق پڑتا ہے. یہ فرق پڑے گا کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا, جو پنجگانہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ مر کے قبر میں جائے گا. اس قبر میں عذاب بھی ہوگا, اس قبر میں سانپ بھی آئے گا, اس قبر میں بچھو بھی آئے گا, اس قبر میں آگ بھی جلائی جائے گی. قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, بے نمازیوں کو دوزخ کے طرف بھیجا جائے گا, دوزخ میں جلایا جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں بحیثیت مسلمان حد بلوغیت سے لے کر کے ہر مرد پر, ہر عورت پر, ہر لڑکا پر, ہر لڑکی پر موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے. کسی پر کسی بھی موڑ میں نماز معاف نہیں ہے. عورتوں کے لیے کچھ مسئلہ ہے, عورتوں کے لیے کچھ مسئلہ ہے, لیکن آپ مرد ہیں, مرد اپنے آپ کو پہچانیے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے, انسان بنایا ہے, مسلمان بنایا ہے, تو ہمیں کرنا کیا چاہیے. حضرت اس وقت کا نبی جو تھے وہ کہنے لگے تو شکریہ ادا کرتا ہے, تیرا نام تو دوزخی والے لسٹ پر چلا گیا. اس شخص نے کہا میں شکریہ ادا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے صرف اس کاغذ سے نام ہٹا کر اس کاغذ میں رکھ دیا, لیکن اپنا بندہ بنایا, اس پر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. پھر وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہی نے نہ کہا کہ میرا نام جنتی والے لسٹ سے ہٹا کر دوزخی والے لسٹ پر رکھا ہے, تو جائیے اللہ سے کہہ دیجئے کہ جب مجھے دوزخ میں ڈالے تو میرا جسم اتنا لمبا چوڑا کر دے کہ میں جب دوزخ میں جاؤں تو دوزخ میں کسی طرف کوئی جگہ نہ بچ پائے, پورا دوزخ جو ہے مجھ سے بھر جائے تاکہ میرے بعد کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس میں نہ جا پائے. یہ اللہ کی مخلوق سے محبت تھی ان کو, یہ اللہ کے بندوں سے محبت تھی, اللہ کے مخلوق سے اس نے محبت کی تھی. تو اللہ نے کہا, اس شخص نے کیا کہا کہ اگر میں دوزخ میں ہی جاؤں گا تو میرا شریر, میرا جسم اتنا لمبا چوڑا کر دے کہ جب میں دوزخ میں جاؤں تو پورا دوزخ مجھ سے بھر جائے اور میرے بعد کوئی کلمہ پڑھنے والا اس میں نہ جا پائے. جب اس بات کو کہا اللہ نے وہی نازل فرمائی اور کہا کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں اس کا امتحان لے رہا تھا, اس کو تو میں دوزخ میں نہیں ڈالوں گا, میں اس کا امتحان لے رہا تھا, یہ امتحان میں پاس ہو گیا ہے, جہاں میں نے اس کو بخش دیا ہے میری مخلوق سے, میری بناوٹ سے, میری مخلوق سے یہ اتنی محبت رکھتا ہے, جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے, اور قیامت کا دن آئے گا یہ جسے کہیں گے میں اسے بخش دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مخلوق سے محبت کرنے کی محبت ہے. میرے دوستو, جب اللہ کی مخلوق سے کوئی محبت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے, بھائی بھائی سے جب تک لڑائی نہیں کرے گا تب تک کھانا نہیں کھائے گا, بھائی بھائی پر جب تک کیس نہیں کرے گا تب تک سکون کا نیند نہیں سوئے گا, بھائی بھائی پر جب تک ظلم نہیں کرے گا تب تک جو ہے چین سے وہ بیٹھے گا نہیں. پھر یہ مخلوق کی محبت کہاں سے آئے گی. لیکن میرے دوستو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی کے سامنے مرد بن کے کھڑا رہو اور بھائی کی طاقت بن کے کھڑا رہو, ہمیشہ بھائی کی ساتھ دو. آپ کا بھائی کہیں پریشانی میں پھنستا ہے اس میں اس کی مدد کرو, اس کا ساتھ دو, تب جا کے آپ حق ادا کریں گے. جب بھائی کا حق ادا ہوگا پھر مخلوق کی طرف بڑھیں گے. کوئی اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے دوزخ میں کہتا ہے کہ میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ میرے بعد کسی کو دوزخ میں جگہ ہی نہ ملے. جگہ رہے گی تب نہ کوئی جائے گا. اب پورا دوزخ اسی سے بھر جائے تو پھر کس کو کہاں رکھا جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد کوئی جگہ نہیں بچنی چاہیے, جگہ فل ہو جائے. یہ اللہ کے بندوں سے اس نے محبت کیا تھا, اللہ کی مخلوق سے اس نے محبت کیا تھا. ہم لوگ کا حال کیا ہے, بھائی بھائی سے دشمنی ہے. یہاں تک کہ آج کے دور میں بھائی بھائی تو دور کی بات, باپ بیٹا میں دشمنی ہوتی ہے, ماں بیٹی میں دشمنی ہے,
کیا معاملہ سامنے آ گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ماں کو تکلیف دیا, جس نے باپ کو تکلیف دیا اور معافی نہ مانگا, ایسے ہی چلے گئے دنیا سے, پھر وہ جنت میں کبھی نہیں جا پائے گا. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تب تک جنت نہیں ملے گی. چاہے وہ نمازی ہو, حاجی ہو, مفتی ہو, عالم ہو, حافظ ہو, امام ہو, قاری ہو, محدث ہو, جاہل ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, کوئی بھی ہو, اگر ماں کو تکلیف دیا ہے, باپ کو ناراض کیا ہے اور یہ دونوں شے ایسے ہی چلے گئے ناراضگی کے ساتھ, تو قیامت کے دن اس بیٹا کو اور اس بیٹی کو جنت کوئی نہیں دلا سکتا ہے. اس لیے حضرت انس ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, ہم کیسے پتا کریں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بہت قیمتی بات ہے یہ. اب حضور فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, حضور فرماتے ہیں انس, جسے پتا کرنا ہو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے, وہ اپنے گھر چلے جائے, اپنی ماں کو دیکھے, اپنے باپ کو دیکھے. اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو کہ خدا بھی راضی ہے, اور ماں باپ ناراض ہے سمجھو کہ خدا بھی ناراض ہے. اب نماز کام نہیں آئے گی, روزہ کام نہیں آئے گا, حج کام نہیں آئے گا, زکوٰۃ کام نہیں آئے گی. اس لیے اپنے عمل کو قبول کرانا ہے تو پہلے اپنی ماں کا تلوا چومو, اپنی ماں کو راضی کرو, اپنے باپ کو راضی کرو. اگر ماں باپ ناراض ہو کے چلے گئے تو جنت کوئی نہیں دلا سکتا ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اس متعلق مختصر انداز میں. بات تو اس میں بہت بڑی ہے, لیکن میں مختصر, جب ماں کی